میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقرض احدكم قرضا فأهدى إليه او حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرض دے اور پھر قرض لینے والا اس قرض دینے والے کے پاس کوئی تحفہ بھیجے یا سواری کے لیے جانور دے، تو وہ قرض دینے والا نہ اس جانور پر سوار ہو اور نہ اس کا تحفہ قبول کرے۔ ہاں، اگر قرض دینے والے اور قرض لینے والے دونوں کے درمیان پہلے سے تحفہ یا سواری کی جانور کا لینا دینا جاری ہو تو پھر اس کو قبول کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یعنی قرض دینے کی وجہ سے مدیون اس دائن کے ساتھ جو نرمی کا معاملہ کرتا ہے وہ سود کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ قرض خواہ اپنے قرض کی وجہ سے اس سے یہ فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اور کل قرض جر نفعا فہو ربا، یہ علماء کا متفقہ قاعدہ ہے جو ایک حقیقت ہے۔ ہاں، اتنی اجازت دی ہے کہ اگر قرض کے اس لین دین سے پہلے مدیون اس دائن کے ساتھ تحفہ اور ہدیہ کا معاملہ کرتا تھا تو قرض کے بعد بھی جائز ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی مدیون کے مکان کے سائے میں کھڑے نہ ہوئے، حالانکہ سخت دھوپ آپ کو ستا رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ خوف تھا کہ کہیں مدیون سے دین کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے کوئی نفع حاصل نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ آج کے دور میں مدیون کے گھر جاتے ہیں، قرض کے لیے رات گزارتے ہیں اور مقروض سے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، اگر پہلے سے تعلقات ہو تو پھر وہ الگ بات ہیں۔ تو لہٰذا اس حدیث میں کسی کو قرض دے کر اس سے نفع حاصل کرنے کو حرام بتایا گیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدیة، رواہ البخاری فی تاریخہ ہکذا فی المنتقى۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو قرض دے تو وہ اپنے قرضدار سے بطور تحفہ بھی کوئی چیز قبول نہ کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، اسی طرح منتقی میں بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے۔